السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 28 آیت نمبر 23 اور 24۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 28 آیت نمبر 23 اور 24۔ رکوع نمبر 3۔ ناظرین، ہم قرآن پاک کے تعلق سے اس آیت نمبر 23 اور 24 میں وضاحت فرما رہے ہیں، اس کی تفصیل کو پڑھ رہے ہیں، اس میں مفسرین کے اقوال ہی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ مفسرین کے اقوال پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے پچھلے حصہ نمبر 27 میں قرآن پاک کی خصوصیات، فصاحت، بلاغت، قرآن پاک کا اللہ کے کلام ہونے کے تعلق سے دلائل کے تعلق سے مفسرین کے اقوال ہم نے پڑھے تھے۔ اب یہاں سے ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کی طرف جا رہے ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس موضوع کا نام ہے تعارف قرآن۔ قرآن کا انٹروڈکشن۔ قرآن اپنے آپ کو جو وضاحت کرتا ہے، اپنے آپ کو بتاتا ہے، اس کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں، جس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ کئی غلط فہمیاں، کئی جھوٹی باتیں گھڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ حال ہی میں وسیم رضوی کا فتنہ آیا تھا، تو اس کی وجہ کیا بنی، ان ویڈیوز میں وہ بات بھی بتائی جائیں گی، اس کی پکی ٹھکی دلائل دی جائیں گی، جس سے وہ شبہ دور ہو جائیں گا اور بہت سارے شبہات دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے۔ تو ہم ابھی حصہ نمبر 28 کی شروعات کرتے ہیں، تعارف قرآن، اور اس کے بعد تعارف قرآن کا موضوع جب ختم ہو جائے گا ویڈیوز میں، تو ہم حقوق قرآن پڑھیں گے، وہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہے جس کا جاننا ہی بہت ضروری ہے۔ تو اب تعارف قرآن کو شروع کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم تعارف قرآن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تعارف قرآن، قرآن کا انٹروڈکشن۔ تو تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلے بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم مسلمانوں کا اجمالی یقین، یعنی کہ ایک خوبصورت عقیدہ کیا ہے، تو جان لو کہ یہ اجمالی یقین جو ہے نا، یہ 3 جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس کو اگر ہم آسانی سے بتائیں تو یہ اجمالی یقین قرآن پاک کے تعلق سے 3 جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا، قرآن خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن مجید مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے، من و ان سے مراد کہ اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے، نہ کوئی تفریق ہوئی ہے۔ یہ کم سے کم 3 اجزاء ہمارے عقیدے قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے متعلق علمی توضیحات۔ قرآن کی علمی توضیحات یعنی علمی دلائل، علمی وضاحت۔ سب سے پہلے قرآن کا اللہ کا کلام ہونا
سب سے پہلے سمجھ لو کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ لکھی ہوئی شکل میں دی گئی، پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی تھی، لیکن قرآن مجید کی جو تنزیل خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی۔ اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے۔ کلام کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ علم کلام کا ایک بڑا ہی گہرا مسئلہ ہے، ایک بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے، لیکن اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ یہ کہ اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے اور نہ تو اللہ کی ذات کا غیر ہے۔ تھوڑی بات موٹی ہے لیکن آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ وہ یہ کہ اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے اور نہ تو اللہ کی ذات کا غیر ہے، یعنی کہ اللہ کی جو صفات ہے، کلام کرنا، رحم کرنا، کرم کرنا، قدرت رکھنا، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی یعنی کہ اللہ کی ذات کا عین نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کا غیر بھی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ صفات ہے نہیں، جس طرح اللہ کے پاس ہے کہ لامحدود ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی، اور اللہ کی ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے دی نہیں ہے، عطا ہی نہیں ہے، اللہ کی ذاتی ہے۔ تو وہ یہ کہ اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات کا غیر ہے۔ یہ بہت ہی پیچیدہ شکل ہے، لیکن چونکہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور قرآن مجید کا جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے وہ اس مسئلے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ ایک بات سمجھ لو کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے۔ کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا اللہ کی ذات کے ساتھ، لیکن یہ مسئلہ خود قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ سورہ حشر میں کی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا جیسا کہ وہ عظمت فی الواقع ہے۔ سورہ حشر کی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا جیسا کہ وہ عظمت فی الواقع ہے، اور جس کو پورا سمجھنا، جس کی پوری پہچان، جس کا گویا کہ پورا ادراک، عقل فہم رسائی، ہماری عقل فہم رسائی ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے پیرائے میں، ایک تمثیل کے پیرائے میں قرآن مجید کے پارے نمبر 28 سورت نمبر 59 میں سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں بتایا ہے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے، تدبر کرے۔ اگرچہ قرآن کا کمال، عظمت قرآن کا فہم ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں تو قرآن کا کچھ انعکاس ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے، اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ قرآن مجید کے پارے نمبر 28 سورت نمبر 59 سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں آیا ہے کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے، تدبر کرے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر
143 को समझना होगा, 143 आयत नंबर 143 को समझना होगा उसी उसूल के तहत कि कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तशरीह करता है। वहाँ ये वाक़या बयान हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कोह तूर पर तलब फरमाया 30 रातों के लिए, जिसमें बाद में 10 रातों का इजाफ़ा करके 40 रात कर दिया गया था, उस मौके पर जो मुखातब इलाही और मकालम इलाही यानी कि गुफ्तगू हम कलामी से मुशर्रफ हुए हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनकी आतिश शौक़ भड़की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी जुरअत करके ये दरख्वास्त की कि रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, कि ए परवरदिगार मुझे अपना दीदार भी नसीब फरमा, ए परवरदिगार मुझे अपना दीदार भी नसीब फरमा, मुझे मौका इनायत फरमा कि मैं तुझे देख सकूं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में कहा लन तरानी, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समझाने के लिए कुछ मुशाहिदा भी कराना था, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते, अलबत्ता सामने के पहाड़ पर नज़र जमाओ, उस पर मैं अपनी एक तजल्ली डालूँगा। अगर वो पहाड़ हमारी उस तजल्ली को बर्दाश्त कर ले और अपनी जगह खड़ा रह जाए तो ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम समझना कि शायद तुम भी हमें देख सको। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली मुबारक पहाड़ पर डाली तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। तो समझ लो कि वो तजल्ली भी बराह रास्त नहीं थी बल्कि बिल वास्ता थी, यानी कि तजल्ली पहाड़ पर पड़ी, लेकिन बिल वास्ता उसकी तासीर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ऐसी तारी हुई कि उसकी ताकत कुदरत मजाल ना ला सके और बेहोश होकर गिर पड़े। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि ये तजल्ली ज़ात बारी ताला की, जिसने कोहे तूर को जलाकर राख कर दिया, रेज़ा रेज़ा कर दिया। अब समझो कि ज़ात इलाही के साथ जो ताल्लुक़ है कलाम इलाही का और सिफत जो ला ऐन वला गैर के दर्जे में है अल्लाह की ज़ात के साथ, तो वही तासीर इस कलाम इलाही की भी है कि कुरान मजीद के पारे नंबर 28 सूरत नंबर 59 सूर हश्र की आयत नंबर 21 में आता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल किया होता तो तुम देखते कि वो दब जाता, फट जाता अल्लाह के खौफ से। और ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करे, तदब्बुर करे, समझे। तजल्ली कहते हैं जिला को, रोशनी को। तजल्ली कहते हैं जिला को, रोशनी को, कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास नूर का जब परतो साया अक्स होता है किसी शय पर, वो अल्लाह की तजल्ली है। कुरान मजीद में यानी कि अल्लाह के इस कलाम में अल्लाह तबारक व तआला की सारी सिफ़ात का इनका साया झलकना उठना मौजूद है। कुरान मजीद में यानी कि अल्लाह के इस कलाम में अल्लाह तबारक व तआला की सारी सिफ़ात का इनका साया झलकना उठना मौजूद है। ये बात इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोई शख्स जब कुछ गुफ्तगू करेगा, ये बात इस मिसाल के ज़रिए भी हम समझ सकते हैं कि कोई शख्स जब कुछ गुफ्तगू करेगा, चंद जुमले जब वो अदा करेगा अपनी ज़बान से, तो मालूम हो जाएगा कि उसकी फ़हम का, उसकी दानिशमंदी का यानी कि उसकी अकल का, उसके मुतालिक हुदूद अरबा का यानी कि उसके मुतालिक चारों सिमत मगरिब मशरिक़ शुमाल जुनूब क्या है और उस शख्स की जहन की सतह क्या है। इसलिए कि कलाम जो है वो मुतकल्लिम की पूरी शख्सियत की अक्कासी करता है। पता चल गया कि ये किस सतह की शख्सियत है, इल्मी एतबार से, मालूमाती एतबार से, तहज़ीबी एतबार से मुहज़्ज़ब है या नहीं। ये सारी बातें चंद जुमलों में मालूम हो जाती है।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملے صفات کا عکس سایہ پرچھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملے صفات کا عکس یعنی کہ سایہ پرچھائی اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید میں موجود ہے۔ پارے نمبر 27 سورت نمبر 57 سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ظاہر بھی ہے اور اللہ باطن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا باطن ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ چھپا ہوا، زیادہ باطن کوئی نہیں۔ یہی کیفیت قرآن مجید کی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جو پارے نمبر 3 سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں آئی ہے، الحی القیوم، الحی القیوم، زندہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ یہ قرآن اللہ کی صفات کا ایک عکس سایہ پرتو اپنے اندر رکھتا ہے۔ کلام الہی اللہ کی صفت ہے، کلام الہی اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کلام قدیم ہے یعنی کہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم یعنی کہ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کی تمام صفات بھی قدیم یعنی کہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ جو کلام الہی ہے یہ ہماری زبان کے حروف و اسواد ہے، یہ جو کلام الہی ہے یہ ہماری زبان کے حروف و اسواد ہے۔ اسواد کہتے ہیں بولی کو، لینگویج، زبانیں۔ کلام الہی تو ان سے منزہ ہے، پاک ہے، مبرہ ہے، بے عیب ہے، ماورا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ ہماری زبانوں کے حروف کے الفاظ جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے، انگریزی کے کچھ اور ہے، ہندی کے کچھ اور ہے، اردو کے کچھ اور ہے، لیکن کلام الہی ان تمام سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ماورا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اگر کتاب اتاری گئی تو وہ بھی علم الہی ہے، عبرانی زبان میں اتاری گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، لیکن اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ دو میں سے کس ایک زبان میں نازل کی گئی، یا آرامی میں نازل ہوئی ہوں گی یا تو پھر عبرانی میں نازل ہوئی ہوں گی، کیونکہ فلسطین کے جس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جہاں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، وہاں کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان عبرانی تھی۔ لیکن اب کوئی قدیم نسخہ انجیل کا نہ عبرانی میں موجود ہے نہ آرامی میں۔ جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا، وہ اس کا ترجمہ ہے، لاطینی زبان میں ہے۔ جب قرآن مجید یعنی کہ کلام الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حروف و اسواد یعنی کہ بولی کا جو جامہ پہنایا جو کہ عربی زبان میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پارے نمبر 25 سورہ نمبر 43 سورہ زخرف کی آیت نمبر 1 سے 3 میں فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس قرآن کو، اپنے کلام کو قرآن عربی، ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی، اس کو عربی حروف و اسواد کا جامہ ہم نے پہنا دیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی دعوت دے رہا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، یعنی قرآن کو سمجھے۔ ناظرین، یہ بہت ہی دلچسپ پہلو ہے اور بہت ہی ضروری ہے اس کو جاننا۔ اس سے ہمارے قرآن کی جانکاری بڑھے گی، قرآن کی طرف ہماری رغبت بڑھے گی، اور قرآن کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیسے حفاظت فرمائی، اس کو کیا کیا بولیاں دی اور کتنے بہترین انداز میں ہم تک پہنچایا ہے، اس کی کیسی حفاظت کی، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اتارا ہے۔ اسے
ہم آگے جانیں گے انشاءاللہ۔ اب اگلے حصے نمبر 29 میں بھی تعارف قرآن مجید کے تعلق سے بات جاری رہیں گی۔ ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے اور قرآن کو پوری دنیا تک پہنچانے کا حق ادا کرنے والا بنائے، اس کے لیے ہمیں منتخب فرمائے، اور اللہ تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پورے عالم کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔